سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ماہ صیام، ماہ مبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے. جوں جوں وقت گزر رہا ہے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا اور رمضان کے تعلق سے اپنے واجبات و فرائض کا اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. یہ ماہ مبارک جس میں روزے اور راتوں کے قیام کی اہم عبادت ہے، اس میں بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور عبادت کو حاصل نہیں ہیں. مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فیہ سلسلۃ الشیاطین، اس مہینے کی عبادت کے لیے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. شیطانوں کی قید کا سلسلہ کسی اور عبادت کے ساتھ نہیں ہے. نمازیں ہیں، حج ہے، عمرے ہیں، جہاد ہیں، شیطان مقید نہیں ہوتا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی خوب مدد کرتا ہے تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اس ماہ مبارک کی برکات سے مستفید ہو سکے. تو شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کی جگہ فرشتوں کو پھیلا دیا جاتا ہے جو مسلسل یہ جملے ادا کرتے رہتے ہیں، جن میں ایک ترغیب کا پہلو بھی ہے اور دعا بھی کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے خیر کے طالب اور آگے بڑھو اور کوشش کرو اور محنت کرو، اور اے شر کے طالب اب تو بعد آ جاؤ، رک جاؤ، اپنی سرکشی کو اور اپنی معصیتوں کو اب تک چھوڑ دو. تو یہ ایک روزے ہی کی خصوصیت ہے اور اس مہینے کی انفرادیت. ایک ایسی فضیلت روزے کی جو کسی اور عبادت کو نہیں ہے. وَلَخُلُوفُ أَفْوَاهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار انسان کی جو منہ کی بو ہے اللہ تعالیٰ کو جنت کی کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے. یہ خوشبو دنیا میں محسوس نہیں ہوتی، مگر کل جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت روزے دار انسان کی سانسوں کو مسک کی خوشبو میں تبدیل کر دے گا. یہ وہ بندے ہیں جن کو روزے سے محبت ہوگی. صرف فرضی ہی نہیں بلکہ نفلی روزے بھی چن چن کر رکھا کرتے تھے. روزے رکھنا ان کی ایک فطرت بن گئی، عادت بن گئی. تو قیامت کی جب وہ سانس لیں گے میدان محشر میں تو ان کی سانسیں جو ہیں وہ مسک جنت کی کستوری کی خوشبو میں تبدیل ہو چکی ہوں گی، جن کی خوشبو لوگ محسوس کریں گے اور کلمہ تحسین کہیں گے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے منہج میں روزہ شامل تھا، جنہیں روزہ سے محبت تھی. یہ بھی روزے کی انفرادیت ہے. اور ایک اور انفرادیت روزے کا اجر و ثواب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کی ہر نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں اور ان کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے کم از کم 10 گنا اور پھر 700 گنا تک اور جہاں تک اللہ چاہے. یعنی ہر
نیکی کا اجر ملائکہ کو معلوم ہے، اور وہ اللہ کے امر اور اس کے اذن سے وہ اجر لکھا کرتے ہیں۔ کسی کی نیکی نماز ہے، روز نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، ذکر و اذکار ہے، اس کا اجر 10 گنا بن جاتا ہے، کسی کی 100 گنا، کسی کی 200 گنا اور 700 گنا تک۔ روزہ یہ کتنے گنا تک ہے اس کی تحدید نہیں ہے، یہ بھی ایک انفرادیت ہے۔ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کی جزا ملائکہ کو معلوم نہیں ہے۔ الملأ الاعلی جو تمام نیکیوں کا ثواب لکھا کرتے ہیں، روزے کے ثواب کو نہیں جانتے، یہ میں ہی دوں گا۔ کچھ ثواب میں نے چھپا رکھا ہے، کیونکہ روزہ بھی ایک مخفی عمل ہے جسے بندہ چھپائے رکھتا ہے، جس کی بھوک اور پیاس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم اس کا اجر چھپائے ہوئے ہیں جسے فرشتوں کو بھی ہم نے اطلاع نہیں دی۔ تو ہر عمل کا اجر محدود ہے سوائے روزے کے، اس کا اجر لامحدود ہے۔ ہر عمل کا اجر ملائکہ کو معلوم ہے سوائے روزے کے، ان کا اجر ملائکہ کو معلوم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اجر کو راز بنا کر رکھا ہوا ہے جو قیامت کے دن منکشف ہوگا۔ ایک خوبی اور ہے روزے کی انفرادیت جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ کفارۃ، ابن آدم کی ہر نیکی بحیثیت کفارہ کے ہے۔ ہر نیکی، نماز ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، دیگر فرائض ہیں، نوافل ہیں، بطور کفارہ کے۔ کفارہ کی 2 صورتیں، ایک ہے کہ بندہ نیکیاں تو کرتا ہے مگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، گناہوں کا مرتکب بھی ہے، چنانچہ اس کی نیکیاں اس کے ان گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اور بعض اوقات گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بنتے بنتے خرچ ہو جاتی اور ختم ہو جاتی، کفارے کی حد تک، گناہوں کے بخشش کی حد تک۔ تو انسان کا ہر عمل کفارہ ہے، اس کے گناہوں کی بخشش ہے۔ تو بعض اوقات گناہ جو ہیں وہ اتنے پرہیبت ہوتے ہیں کہ نیکیاں ان کو مٹاتے مٹاتے خرچ ہو جاتی اور ختم ہو جاتی۔ کفارہ ہونے کا دوسرا معنی قیامت کے دن سے متعلق ہے۔ قیامت کے دن قنطرہ مقام پر اللہ تعالیٰ دنیا کے حقوق نمٹائے گا، عدل قائم کرے گا۔ دنیا میں کچھ لوگ ظالم ہیں، کچھ مظلوم ہیں۔ ظالم نے مظلوم کو گالی دی، یا اس کی غیبت کی، یا اس کا مال دبا لیا، یا اس کو قتل کیا، یا اس کو تھپڑ مارا، یہ سب ظلم کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو اور مظلوموں کو قنطرہ پر کھڑا کر کے عدل قائم کرنا، تصفیہ کرنا۔ اس تصفیہ کی شکل کیا ہو؟ اس تصفیہ کی شکل صحابہ نے پوچھی تھی کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہم خالی ہاتھ آئیں گے، تو تصفیہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے جان چھوٹے گی؟ کیا دے کر ایک ظالم مظلوم کو راضی کرے گا کہ اللہ ظالم کو معاف کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا تصفیہ جو ہے، یا قیامت کا جو عدل ہے، یہ دنیا کے سکے سے نہیں ہوگا، روپے پیسے سے یا درہم و دینار سے ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کی کرنسی جو ہے وہ اعمال ہے، نیکیاں اور گناہ۔ اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا۔ ممکن ہے نیکیاں موجود ہوں مگر ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہو، کسی کو آپ نے مارا ہو، کسی کا مال ہتھیا لیا ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی کی چغلی کی ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، تو ان تمام مظالم کا حساب ہوگا، تصفیہ ہوگا۔ اب اس تصفیہ کے لیے نیکیاں تقسیم ہوں، ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں، تو ممکن ہے یہ کفارہ بنتے بنتے اور تصفیہ تک پہنچتے پہنچتے نیکیاں خرچ ہو جائیں۔ یہ ہے معنی اس حدیث کا، یہ کل عمل ابن آدم لہ کفارۃ،
ابن آدم کا ہر عمل کفارہ ہو سکتا ہے، دنیا میں گناہوں کی بخشش میں استعمال ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن مظالم کے تصفیہ الا الصیام، سوائے روزے کے، روزہ خرچ نہیں ہوگا۔ فإنہ لی وأنا أجزی بھی، اللہ فرما رہا ہے چونکہ یہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا۔ تو روزہ ایک ایسی نیکی ہے جو بالکل باقی رہے گی، برقرار رہے گی، اور مظالم کے تصفیے میں خرچ نہیں ہوگی۔ یہ بندے کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، بندے کو کامیاب کرا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی انفرادیت ہے جو کسی اور عمل کو حاصل نہیں ہے۔ تو خصوصیتیں بہت ہیں۔ آج عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کو ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کی حفاظت کرو، اس کو سنبھال کے رکھو، ان حدود میں اس کو محدود کر کے رکھو جو حدود روزے کی حفاظت کا باعث بنتی۔ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت کرو، روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، روزے کی حالت میں اپنے کانوں کی حفاظت کرو، کانوں سے ایسی کوئی چیز نہ سنو جو اللہ کو ناراض کر دے، زبان سے ایسا ایک لفظ بھی نہ کہو جو اللہ کو ناراض کر دے، آنکھ سے کوئی ایسا منظر نہ دیکھو جو اللہ کو ناراض کر دے۔ ان حدود کی حفاظت کے ساتھ روزے کو نبھاؤ، اس کو اپنے ان بدعمالیوں سے ضائع نہ کرو، حتیٰ کہ رات ہو جائے، وقت افطار آ جائے۔ اس تحفظ کے جذبے سے ایک اجر اور مل سکتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان للہ عتقاء، رمضان میں کچھ بندے اللہ کے عتقاء بنتے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، رمضان میں ہر رات کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے عتقاء بنتے ہیں۔ عتقاء عتیق کی جمع، یہاں عتیق کا معنی، عتقاء کا معنی یہ ہے کہ جن کی گردنوں کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ ایسے بندے رات کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ رات کے وقت کا تعین کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کا روزہ دن بھر چیک ہوتا ہے، روزہ رکھا ہے، کسی غیبت تو نہیں کر رہا، یہ تو نہیں کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، موسیقی سن رہا ہے، کانوں سے غیبتیں سن رہے، آنکھوں سے برے منظر دیکھ رہے، تو روزہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ان ساری حدود کی حفاظت کر کے روزے کی حفاظت کرے گا تو ہو سکتا ہے رات کو ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو جائے جو اللہ کے عتقاء بن جاتے ہیں اور جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت۔ آج تلاوت قرآن کے حوالے سے آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو ایک سنت متروکہ کی حیثیت اختیار کر چکی، اور وہ ہے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا صحیح بخاری میں کہ باب القراءۃ علی الدابہ، قرآن پڑھنا سواری پر۔ اور اس کے تحت حدیث لائیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن علی الدابہ، کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ آج کل جو ٹریفک کی صورتحال، کہیں جانا ہو شہر میں تو بعض اوقات گھنٹوں ٹریفک جام رہتی، ہم گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور گاڑی چلا رہے، ہم ٹریفک کو کوس رہے، بری بری باتیں سوچ رہے، اور یہی اگر ہم قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، ہم نے جیبی سائز کے قرآن آپ کو دیے تھے، مزید رکھے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جتنی تعداد چاہیے ہم سے لے لیجیے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ایسا اگر موقع ہو تو آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، قرآن پڑھیں۔ میرا تجربہ بعض اوقات ان ٹریفک جام میں ہم نے 3 پارے پڑھ لی، اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کے نبی کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ ابن بطال صحیح بخاری کے شارح ہیں، اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ سنت متروکہ ہے، اس سنت پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ سنت مہجورہ بن چکی ہے، اس سنت کو زندہ ہونا چاہیے۔ سواری پر قرآن پڑھنا چاہیے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، لمبا سفر بھی ہو سکتا ہے، جہاز آباد ہوگا، 3-4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ٹرین ہے، پورے دن کی ایک سفر ہے،
تو قرآن ساتھ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس وقت کو غنیمت جانے، اور خاص طور پہ ماہ سیام میں جو روزے کا مہینہ ہے اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ روزے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔